بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. محترم دوستو بزرگو، اس آدمی نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پہلا سوال کیا اسلام کے متعلق، اس کے سوال کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بڑے بڑے 5 ارکان کا تذکرہ کیا۔ اس جواب کو سن کر اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا صدقت، آپ نے سچ فرمایا، بالکل درست فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتے جا رہے ہیں اور جواب سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی آدمی جب سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آدمی لا علم ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، جس چیز کے متعلق سوال کر رہا ہے اس کو علم نہیں ہے، اس لیے وہ سوال کر رہا ہے۔ لیکن سامنے والا آدمی جب جواب دے اور جواب دینے کے بعد وہ سوال کرنے والا آدمی یہ کہے کہ بالکل آپ نے درست فرمایا، اس کا مطلب کہ وہ جانتا ہے۔ اور کسی غیر حاضر طالب علم کے متعلق ہم یہ اس سے پوچھے تو کل عصر میں کہاں تھا، وہ کہتا ہے بھائی مسجد ابو بکر میں تھا۔ پوچھنے والا استاذ اس کے بعد یہ کہہ دے صحیح فرمایا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ استاذ کو معلوم ہے کہ یہ بچہ عصر کی نماز میں مسجد ابو بکر میں تھا۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال فرما رہے ہیں اور سوال کا جواب حضور دے رہے ہیں تو حضور کے جواب دینے کے بعد وہ آدمی فرماتے ہیں آپ نے سچ فرمایا، اس کا مطلب یہ آدمی پہلے سے اس بات کو جانتے ہیں پھر بھی سوال کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کو تعجب تھا، لیکن بات میں نے پہلے بیان کر دی تھی کہ اصل میں یہ سوال و جواب کا انداز امت کی تعلیم کے لیے تھا، کہ امت کو تعلیم دینا تھی اس طریقے سے، امت کے سامنے دین کا علم آئے سوال و جواب کے انداز میں، یہ مقصود تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ دوسرا سوال حضرت جبریل علیہ السلام نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ ایمان کے متعلق، ایمان کے متعلق بتاؤ۔ گزشتہ ہفتے میں نے بتایا تھا کہ دین کے 2 حصے ہیں، ایک کا تعلق ظاہر سے ہے، نماز ظاہر ہے، زبان سے کلمہ پڑھنا وہ ہمیں سنائی دیتا ہے، ظاہری اعمال ہے، روزہ ظاہر ہے، اور دوسرے حصے کا تعلق باطن سے ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں عقیدے کا علم کہتے ہیں، عقیدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جن غیبی باتوں کا ہمیں علم ملا ہے ان سب غیبی باتوں کے بارے میں یقین کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے نیک لوگوں کی صفت جب قرآن بیان کرتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، نیک لوگ کون ہیں؟ کہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر، یعنی جو باتیں ان کو دکھائی نہیں دیتی ہے ان باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو دین کا دوسرا حصہ عقائد ہے، عقیدہ۔ آدمی جتنا عقیدے میں پختہ ہوگا اتنا ہی اعمال میں پختہ ہوتا چلا جائے گا۔
عقیدے میں پختہ ہونا ضروری ہے. عقیدے کے مطابق انسان اعمال پر چلے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے نا کہ صحابہ لوگوں کے سامنے ہنستے تھے، ہنس کر بات کرتے تھے، لیکن والایمان فی قلوبہم امثال الجبال، ایمان دیکھو، یقین ان کے دلوں میں دیکھو تو پہاڑوں کے مانند مضبوط تھا. یہ صحابہ کی صفت ہے، صفات بیان کی جاتی ہے. عقیدے مضبوط تھے، ایمان مضبوط تھا، یقین مضبوط تھا، جس کی وجہ سے ان کے اعمال میں دم تھا، طاقت تھی، پختگی تھی. اعمال میں پختگی آئے گی وہ ایمان اور عقیدے کی بقدر آئے گی. دوسرا سوال حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی حصے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ایمان بتلاؤ کیا چیز ہے، ایمان کی حقیقت بتلاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. یہ پورا جواب. سب سے پہلے ارشاد فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر، یقین رکھو اللہ کے ذات پر. اللہ کی ذات پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے. سب سے پہلی سیڑھی ہے اللہ موجود ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ موجود نہیں، کوئی اللہ ہے ہی نہیں. نعوذ باللہ، ملحد، ناستک جس کو کہتے ہیں، ایسے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں. ایمان کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اللہ کے وجود کا یقین، کہ ہمارے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ موجود ہے، اللہ کی ذات موجود ہے جو دنیا کا سارا نظام چلا رہی ہے. اور وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے. الا لہ الخلق والامر، ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات وہی ہے، اور ہر چیز پر حکومت چلتی ہے تو اسی کی چلتی ہے. ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ اللہ کی ذات کے بارے میں یقین رکھنا ایمان والے کے لیے ضروری ہے. اس کے نام، اس کے صفات جتنے بھی قرآن اور سنت میں آئے ہیں وہ تمام نام اور صفات بالکل سچے ہیں. اس میں وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی نظیر نہیں، اس کا کوئی مثیل نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں. اس کی تفصیل کرنے جائیں گے تو بہت لمبی تفصیل ہے، بس مختصر اتنا ہے. اللہ کی ذات اکیلی ذات ہے، وہ موجود ہے، وہ تمام صفات جو قرآن اور سنت میں بیان کیے گئے ہیں اس کی مالک ہے. چاہے نفع پہنچانے والی ذات وہی ہے، نقصان پہنچانے والی ذات وہی ہے. یہ ہے ایمان باللہ کا مطلب، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی ذات کا یقین کرنا. یہ ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے. دوسرے نمبر پر وملائکتہ، اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان تعلق پیدا کرنے کے لیے اللہ نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے، فرشتے پیغام پہنچانے کے لیے. نبی تو انسان بنے، لیکن اللہ اور نبی کے درمیان میں جو تعلق کرنے کا ذریعہ بنے ہیں وہ فرشتے ہیں، جن کے ذریعے سے دنیا میں کتاب آئی، جن کے ذریعے سے وحی آئی، جن کے ذریعے سے اللہ کا پیغام دنیا میں نبی تک پہنچا، وہ فرشتے ہیں. اس لیے فرشتوں کا بھی یقین کرنا یہ ضروری ہے کہ فرشتے موجود ہیں، چاہے ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں لیکن وہ موجود ہیں. وہ اللہ کی مخلوق اور ایسی مخلوق ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی بھی اللہ کی حکم کی عدولی نہیں کرتے ہیں، حکم کو توڑتے نہیں ہیں، ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ایسی مخلوق اور کثیر تعداد میں
بہت زیادہ تعداد میں اللہ نے یہ مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں 7ویں آسمان پر دیکھا کہ بیت المعمور یعنی وہاں کا قبلہ، 7ویں آسمان پر جو قبلہ ہے، جو کعبۃ اللہ ہے، اس کا نام بیت معمور ہے۔ بیت معمور کا طواف فرشتے کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 فرشتے یعنی 70,000 فرشتے ایک دن میں اس کعبے کا طواف کرتے ہیں، اس کعبے کا چکر لگاتے ہیں، اور آج جس فرشتے نے طواف کیا قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آئے گی۔ کتنی تعداد میں ہوں گے؟ گن نہیں سکتے، لا تعداد، غیر محدود، ہم گن نہیں سکتے، بے شمار اللہ نے ان فرشتوں کو بنایا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، قرآن میں ہے، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ لانے والا کون ہوگا؟ لانے کے لیے فرشتوں کو منتخب کیا جائے گا۔ جہنم کی 70,000 لگام ہوگی، 70,000 لگام جہنم کے اوپر باندھی گئی ہوگی۔ جیسے جانوروں کو کھینچنے کے لیے لگام ہوتی ہے، اسی طرح جہنم کو 70,000 یعنی گجراتی میں 70,000 لگام جہنم کی ہوگی، اور ہر لگام کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ ایک لگام کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے، تو 70,000 لگام کو پکڑنے والے کتنے فرشتے ہوں گے؟ تو وہ جہنم کتنی بڑی ہوگی جس کو کھینچنے کے لیے 70,000 لگامیں بنائی گئی ہے، اور ہر لگام پہ 70,000 فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے۔ وہ جہنم کتنی بڑی ہوگی، اور جہنم اتنی بڑی ہے تو اس کو بنانے والا اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہوگی۔ جس جہنم میں سورج اور چاند کو رکھ دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، وہ بھی سما جائیں گے۔ سورج اور چاند، اس کو بھی اس جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اتنی بڑی جہنم ہوگی۔ تو اس کو کھینچنے والے فرشتے اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے۔ یہ سارے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں، چاہے ہمیں دکھائی نہیں دیتے، اور بڑی بڑی جسامت والے فرشتے۔ اس سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق میں نے کہا تھا کہ 600 پر ہے، اور ایک پر کی یہ طاقت ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دشا میں یہ پر پھیلا ہوا ہے۔ ایک پر، اتنا لمبا چوڑا ایک پر، ایسے 600 پر ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حملۃ العرش یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں تو اس وقت ان کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی یہ حالت ہے کہ اس کی کان کی لو سے لے کر اس کے کندھے تک 700 سال کا فاصلہ ہے۔ یہاں سے کوئی آدمی چلے تو یہاں پہنچے گا 700 سال میں، اتنا بڑا فرشتہ ہوگا وہ عرش کو اٹھانے والا۔ جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیان میں ارشاد فرمائی ہے فرشتوں کے متعلق، ان باتوں کا یقین ضروری ہے۔ فرشتے اللہ کے مخلوق ہے جو نور سے بنائی گئی ہے، کثیر تعداد میں، ان گنت تعداد، بے شمار تعداد میں۔ یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی اس مخلوق پر ایمان لائے۔ اگر اسی مخلوق پر ایمان نہیں لائے گا تو اس کا نقصان اتنا بڑا ہوگا کہ جو پیغمبر ہے یعنی اللہ اور نبی کے درمیان میں جو واسطہ ہے انسان کی ہدایت کے لیے وحی لانے کا واسطہ، وہ واسطہ ہی ہم نے ختم کر دیا، تو پھر اللہ کی ذات پہ کیا یقین رہے گا، پھر قرآن پہ کیا یقین رہے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ فرشتوں پر یقین رکھے، ضروری ہے، وہ واسطہ ہے۔ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اللہ کی کتابوں پر، اللہ نے جو کتابیں بھیجی ہے جن کا نام قرآن و سنت میں لیا گیا ہے، اس کے علاوہ بے شمار کتابیں ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ رب العزت نے کتنے صحیفے نازل کیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 4 بڑی بڑی کتابوں کا تذکرہ کیا تھا اور 100 سے کچھ زائد صحیفوں کا تذکرہ کیا تھا۔
نبی پر اس طرح کے صحیفے، چھوٹی کتابیں اور بڑی بڑی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ ان کتابوں پر یہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی جانب سے نازل کی گئی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں جو بات ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ یہ کتابیں انسان کی ہدایت کے لیے ہیں، اس کی رہنمائی کے لیے ہے، اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ہے۔ اللہ نے ان میں ہدایتیں رکھی ہے۔ یہ ہے کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب۔ وَرُسُلِهِ، اسی طرح رسولوں پر ایمان لانا۔ رسول بندوں کا اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے، اللہ کی جانب سے وحی نازل کرنے کے لیے جو بندہ منتخب ہوتا ہے، جس کو ہم رسول اور نبی کہتے ہیں، ان تمام نبیوں پر ایمان لانا، ان کا یقین رکھنا بھی ضروری ہے۔ کسی بھی نبی کا انکار کفر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ بھی نبی، عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی نبی، انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن آخری نبی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا بھی یقین ضروری ہے۔ دنیا میں عیسائی بس رہے ہیں، دنیا میں نصارہ بس رہے ہیں، دنیا میں یہودی بس رہے ہیں، وہ کفر پر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اس لیے کفر میں ہیں۔ ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جتنے بھی اللہ نے نبی اس دنیا میں بھیجے ہیں وہ نبی حق ہے، برحق ہے، اور ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات یہ وحی ہے، سچی و پکی ہے۔ ما ینطق عن الہویٰ، قرآن کہتا ہے نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نبی کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے جو اللہ کی جانب سے فرشتے لے کر آتے ہیں۔ تو نبیوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخر، آخری دن پر۔ دو مرحلے انسان کے اوپر گزرتے ہیں۔ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد، اپنی طے شدہ مدت گزارنے کے بعد، انسان پر ایک موت کا مرحلہ طاری ہوتا ہے۔ اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، جسم سے نکال لی جاتی ہے، جس کو ہم موت کہتے ہیں، انتقال کہتے ہیں۔ ایک یہ دن ہے۔ دوسرے نمبر پر جب اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، قیامت کا دن آئے گا، اس دن قبر سے دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ ایک مرحلہ موت کا مرحلہ، جس کے بعد قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، پھر ایک لمبی زندگی وہ گزارتا ہے قبر میں۔ پھر اس لمبی زندگی گزارنے کے بعد جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ رب العزت ہر انسان کو اس کی قبر سے دوبارہ زندہ کرے گا، جس کو ہم قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اور اس قیامت کے دن میں بہت سارے کام ہوں گے، اس میں بہت بڑا کام وزن اعمال کا ہوگا۔ انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے اور اعمال تول کر انسان کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کون سا بندہ جنت کے لائق ہے اور کون سا بندہ جہنم کے لائق ہے۔ یہ جتنے بھی اعمال قیامت کے دن ہوں گے ان کا یقین رکھنا۔ موت کے مرحلے کا یقین، موت کے بعد جو عالم برزخ شروع ہونے والا ہے، اس میں جتنے بھی احوال پیش آنے والے ہیں، حساب و کتاب کے احوال، اچھے مناظر، برے مناظر، جو بھی پیش آنے والے ہیں، ان تمام کا یقین۔ اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور زندہ کرنے کے بعد پھر اس کا حساب کتاب ہوگا، اور وہاں پر اس کو حساب کتاب کے مطابق جنت و جہنم کا اس کے لیے فیصلہ ہوگا۔ اس کا یقین، ان سارے مراحل کا یقین کرنے کو کہتے ہیں یوم آخر پر یقین، بعد میں آنے والے دن پر یقین۔ یہ زندگی پہلا دن ہے، آنے والا بعد کا دن ہے، اس دن پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ یہ مطلب ہے یوم آخر پر یقین رکھنے کا، یہ بھی ایمان والے کے ضروری ہے۔ پھر آتا ہے وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر پر یقین، چاہے بھلی ہو یا بری، یہ بھی ضروری ہے۔ تقدیر اصل کہتے ہیں کسی چیز کو تجویز کرنا، کسی چیز کا اندازہ لگا کر اس کو مقرر کرنا۔
اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے دنیا میں کوئی انسان اپنا مکان بنانا چاہتا ہے تو مکان بنانے سے پہلے اس کا پلاننگ بناتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اس کا پلان بناتا ہے۔ پلان بنانے کے بعد جب طے ہو جاتا ہے کہ اسی طرح مکان بنانا ہے تو پھر اس کے مطابق مکان بنانا شروع کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے اس کا پلان تیار کیا کہ قیامت تک کس طرح یہ دنیا چلے گی، اس کا نظام کس طرح چلے گا، اس دنیا میں کون کون سے بندے آئیں گے، کون سا بندہ کس طرح زندگی گزارے گا، کون سا بندہ کہاں زندگی گزارے گا، کون سی صدی میں زندگی گزارے گا، کتنا زمانہ زندگی گزارے گا، اس کے ساتھ کیا کیا حالات پیش آئیں گے، یعنی قیامت تک جتنی بھی اس مخلوق میں تبدیلیاں ہونے والی تھی وہ ساری کی ساری باتوں کا پلان اللہ نے پہلے سے بنا دیا ہے، کیونکہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اور وہ ازلی علم ہے، ہمیشہ سے ہے۔ انسانوں کے علم میں اور اللہ کے علم میں بہت فرق ہے۔ اللہ کا علم ازلی ہے، ہر چیز کے اس کے وجود میں آنے سے پہلے وہ جانتا ہے کون سی چیز کہاں پیدا ہوگی، کس طرح رہے گی، کس طرح اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا، اس کا نفع ہوگا، نقصان ہوگا، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ تو اپنے علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کا پورا پلان پہلے سے بنایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے پورا پلان بنا لیا تھا۔ کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے اس دنیا کا پورا پلان بنایا تھا۔ اب جیسا پلان اللہ نے بنایا اسی کے مطابق دنیا میں ہوگا، یہ ہے تقدیر۔ جیسا اللہ نے بنایا اس کے مطابق ہی ہوگا۔ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ گھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے، گھی اس میں انسان کے لیے فائدہ ہے تو وہ انسان کے لیے مفید دنیا میں ثابت ہوگا۔ زہر انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے تو دنیا میں زہر انسان کے لیے نفع بخش نہیں، نقصان کارک ہوگا، اور ہم اس چیز کو مانتے ہیں، ہر آدمی مانتا ہے۔ گھی کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے، لیکن زہر کو خریدنے کے لیے کون پیسے خرچ کرتا ہے؟ مانتا ہے کہ اس میں نقصان ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ یعنی یہ مثال سے میں سمجھا رہا ہوں تقدیر کو، کہ تقدیر کس طرح کس کو کہتے ہیں، اور اس چیز کو ہر انسان سمجھتا بھی ہے۔ لیکن جہاں اللہ رب العزت نے کائناتی چیزوں کو لکھا ہے وہیں انسانی زندگیوں کو بھی اللہ نے لکھا ہے، اس میں انسان کوتاہی برتتا ہے۔ اللہ نے انسانی زندگی کے متعلق لکھا ہے تقدیر میں کہ نیک اعمال جو بندہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور برے اعمال جو بندہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے۔ لیکن ان چیزوں میں انسان کوتاہی برتتا ہے، جس کی وجہ سے وہ برے اعمال کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے وہاں لکھ دیا ہے تقدیر میں کہ فلاں آدمی کا بچہ، فلاں آدمی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ 50 سال کی عمر جیے گا پھر دنیا سے چلا جائے گا، اور فلاں آدمی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو 10 سال کی عمر میں چلا جائے گا، یہ تقدیر میں لکھا ہے۔ اب انسان اگر اپنی خواہش کے مطابق اس کا بچہ جیتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب خواہش کے خلاف جیتا ہے، مطلب یہ ہے جلدی دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس پر واویلا مچاتا ہے۔ حالانکہ حق تو یہ تھا کہ جس طرح کائناتی چیزوں کو مانتا ہے کہ بھائی گھی میں فائدہ ہے اور زہر میں نقصان ہے، اس چیز کو ہر انسان مانتا ہے، تو اسی طرح تقدیر کے اس حصے کو بھی ماننا چاہیے، لیکن جزا فضا مچاتا ہے۔
تو اللہ نے جو پلاننگ بنایا ہے اس پلاننگ کے مطابق دنیا میں ہر چیز ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا یقین ضروری ہے، 4 مرتبے ہیں تقدیر کے، چاروں مرتبوں پر جو آدمی یقین رکھے گا وہ کہلائے گا کہ یہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے۔ پہلا مرتبہ، اللہ رب العزت کے پاس ازلی علم ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کا یقین رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہونے والی ہیں ان سب کو اللہ نے لوح محفوظ میں آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے۔ یہ دوسرا مرتبہ ہے تقدیر کا، اس پر بھی یقین ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر، جو چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہے وہ لکھی ہوئی چیزیں دنیا میں وجود میں اس وقت آتی ہے جب اللہ رب العزت اس کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی چیز دنیا میں وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہے گا وہ ہو کر رہے گا، جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے ارادے کے بعد ہی سب چیزیں ہوگی۔ تیسرا مرتبہ ہے، اس پر بھی یقین ضروری۔ چوتھے نمبر پر، جس طرح اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں لکھا ہے اپنے علم کے مطابق، اور ان چیزوں کا جب اللہ ارادہ بھی کر لیتا ہے تو وہ چیزیں اسی کے مطابق، لوح محفوظ کے مطابق، اللہ کے ارادے کے مطابق وہ چیزیں وجود میں آ جاتی ہے، دنیا میں اس کا وجود ہو جاتا ہے، دنیا میں وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ چاروں مرتبے کا جو یقین رکھتا ہے تو وہ آدمی کہلائے گا کہ یہ آدمی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ والرضا بالقضاء، اے اللہ صحت و تندرستی تجھ سے مانگتا ہوں، عفت و پاک دمنی تجھ سے مانگتا ہوں، امانت داری تجھ سے مانگتا ہوں، اور تیری تقدیر پر راضی ہونا تجھ سے مانگتا ہوں۔ یہ اللہ سے مانگتے تھے، مانگنے کی چیز ہے، یہ امت کو تعلیم دی ہے کہ یہ مانگنے چاہیے۔ اس کا فائدہ ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے فیصلوں پہ، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کام کے لیے فارغ ہو سکتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے دل میں یقین ہے کہ جو تقدیر میں ہے وہ ہو کر رہے گا، جو تقدیر میں نہیں ہے وہ ہو کر نہیں رہے گا۔ صحابہ سے جب پوچھتے تھے کہ بھئی تقدیر کا کیا مطلب ہے، صحابہ یہی فرماتے تھے کہ جو تجھ کو پہنچ چکا ہے وہ چھوٹنے والا نہیں تھا، اس کا یقین رکھ، اور جو تجھ کو نہیں پہنچا ہے وہ پہنچنے والا نہیں تھا، اس کا تو یقین رکھ۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ آدمی جب اس چیزوں کا یقین رکھ لے گا کہ بھائی جو چیزیں مجھے پہنچے گی، چاہے اچھے حالات میرے بنیں گے یا برے حالات بنیں گے، وہ اللہ کے فیصلے سے ہوں گے، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اس لیے وہ ہو کر رہیں گے، یہ آدمی اگر یقین کر لیتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی پریشانی یا مصیبت آئے گی وہ کبھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، اور جب یقین نہیں ہوگا تو پریشانی آئے گی آگے پیچھے ہوگا، مغموم رہے گا، غم زدہ رہے گا، آنسو تھے گیو، یہ کیوں ہو گیا؟ عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوگا، وہ اللہ کی بندگی کے لیے فارغ نہیں ہوگا۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہیں، ہم فارغ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہم بیٹھے ہیں فارغ۔ اگر اللہ کی تقدیر پر ہمارا ایمان نہ ہوتا تو ہم ہمیشہ غم زدہ ہوتے، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، اسی غم میں ہم مارے جاتے۔ اس لیے سب سے بڑا فائدہ ہمارے دل کے سکون کا رضا بالقضاء میں ہے کہ اللہ کی تقدیر پر ہم ایمان رکھیں، وہ بری ہو یا اچھی ہو۔ بری اور اچھی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے جو کچھ اپنے علم کے مطابق لکھا ہے وہ اچھا ہی ہے، لیکن انسان کی زندگی کے حساب سے کبھی اس کو کڑوا لگتا ہے تو وہ برا ہے، کبھی اس کو اچھا لگتا ہے تو وہ اچھا ہے، ورنہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ سب اچھا ہی اچھا، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اللہ نے سانپ کو بھی دنیا میں پیدا کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سانپ تو کاٹتا ہے، وہ زہریلی چیز ہے، پھر اس کو اللہ کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟
لیکن اللہ نے جو بنایا ہے وہ انسانوں کی خدمت ہی کے لیے بنایا ہے، اس میں خیر ہی ہے۔ چاہے کسی انسان کو وہ کاٹتا ہے تو اس کے لیے وہ برا ہوتا ہے، لیکن اس میں خیر ہے۔ سانپ کے پیدا کرنے میں اللہ نے بھلائی رکھی ہے، وہ انسانوں کی خدمت کے لیے ہے، اللہ کی مصلحتیں ہیں۔ خنزیر کا کھانا چاہے حرام ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی مصلحت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ اس میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ تو اللہ کی جو تقدیر ہے، طے کردہ باتیں ہیں، وہ ساری کی ساری خیر اور بھلائی سے بھری ہوئی ہے، لیکن انسان کی اپنے حساب سے اس میں برائی اور اچھائی ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا ہے جو چور ہے کہ اس کا جو بھی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، فلاں آدمی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس نے چوری کی، ہاتھ کاٹا گیا۔ یہ قاعدہ جو اللہ نے لکھا ہے لوح محفوظ میں، اس میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے۔ جس آدمی نے چوری کی ہے اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، اس کے لیے چاہے وہ برا ہے، اس کے لیے چاہے برا ہے، لیکن اس میں خیر ہی خیر اس لیے ہے کہ جب یہ سزا طے ہوئی اللہ کی جانب سے تو اس کی وجہ سے کتنی چوریاں بچ گئی، لوگوں کے مال محفوظ ہو گئے، باہر پڑے ہیں لیکن کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، مالوں میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو خیر ہی خیر ہے انسانوں کے لیے تقدیر میں، اس میں برائی نہیں ہے۔ انسان کی ذات کے اعتبار سے اس میں اچھائی اور برائی آتی ہے۔ اچھائی برائی کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے لیے اگر وہ اپنے لیے مفید سمجھتا ہے تو وہ خیر ہے، اپنے لیے مضر اور نقصان دہ سمجھتا ہے تو وہ شر ہے، ورنہ ہر تقدیر اللہ کی اچھی ہی ہے، ہر پلاننگ اللہ کا اچھا ہی اچھا ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے میرے دوستو کہ بری تقدیر ہو، یعنی بری کا مطلب ہمارے لیے چاہے نقصان دینے والی ہو، چاہے اچھی تقدیر ہو یعنی ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ہم ہر تقدیر پر ایمان رکھیں گے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوگا کہ ہر پریشانی، ہر مصیبت ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ تقدیر پر چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو اس پر انسان ایمان رکھے۔ یہ ہے پوری ایمان کا خلاصہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا صدقت، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی تصدیق حضرت جبریل نے فرمائی۔ آگے تیسرا سوال ہے احسان کے متعلق، آئندہ مجلس میں انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سچے پکے ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔